وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سورہ بقرہ کی ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے۔ ان کا پہلے والے انبیاء سے رویہ اور سلوک کیا تھا، اس کو بیان کرنے کے بعد جو رسول اللہ کے دور میں اہل کتاب موجود تھے، یہودی موجود تھے، ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان آیات میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت کے ہوتے ہوئے اس کو جھٹلا دیا، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ بنی اسماعیل میں اللہ نے نبوت کیوں رکھ دی ہے؟ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا وہ نبی آخری زمانے کا۔ لہذا اس حسد کی وجہ سے، اس عداوت اور ضد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بھی قبول نہیں کیا اور قرآن کریم کو بھی قبول نہیں کیا۔ البتہ ان کے ایک گروہ نے، جو بعض آیات میں تذکرہ موجود ہے، ایک فریق نے، ایک جماعت نے قبول کیا، وہ جماعت حق پہ تھی۔ اور یہ قرآن کریم کے انصاف کا تقاضا ہے کہ جب بھی کسی امت اور کسی قوم میں سے بعض افراد بھی اچھے ہوں، وہ راہ راست پہ ہوں، تو ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لائیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، قرآن کو قبول کریں۔ آمنوا بما انزل اللہ، اس چیز پہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ قرآن کریم خدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ قالوا، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس چیز پر انزل علینا جو ہم پہ نازل کی گئی۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں تورات موجود ہے، وہ آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، لہٰذا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں قرآن پہ اور ایک نئی کتاب پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انزل علینا، تورات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو بنی اسرائیل پہ کتابیں نازل ہوئیں، یعنی حضرت سلیمان، حضرت داؤد، جو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل پہ جو کتابیں نازل ہوئیں، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، خصوصی طور پہ تورات پہ، لہٰذا ہمیں قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہ اب ان کی بات نہیں ہے، یہ پروردگار عالم اب ان کی جو حالت ہے، ان کا کام ہے، اس کو بتا رہا ہے ہمیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر اختیار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ، جو تورات کے بعد ہے،
یا جو بنی اسرائیل کے انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کے بعد والی جو کتابیں ہیں، جس میں انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی، یا قرآن کریم۔ ورا ویسے پیچھے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد والی آنے والی کتابیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے جو حضرت موسیٰ یا تورات کے بعد نازل ہوا، وہ بھی حق ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، بار بار قرآن کریم کی تاکید یہ ہے کہ قرآن کو ایسی کتاب ثابت کرے جو پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لہٰذا اب یہاں بھی مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ قُلْ فَلِمَ، اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، ہمارا تو تورات پہ ایمان ہے، ہمارے پاس تورات موجود ہے۔ قرآن کریم نے بہت خوبصورت جواب دیا ان کو، فرمایا قُلْ، اے میرے رسول کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو پس تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کو اس سے پہلے؟ تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم تورات پہ ایمان لانے والے ہیں، ہمارے پاس تو تورات ہے، ہم آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے تم؟ یعنی ان کو یہ ڈانٹا جا رہا ہے، کیا تورات اور آسمانی کتاب نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم انبیاء کو قتل کرو؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، یہ اسی کا جواب ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ جو نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو تم پہ نازل ہوا تم اس پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، یہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے، لہذا یہ تم غلط کرتے۔ اس کے بعد والی آیت میں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ پہ، تورات پہ، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اب اس کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن یہ ابھی فقط ان کا جواب دینے کے لیے، لہذا قرآن کریم نے اگر کسی واقعہ کو، اگر کسی داستان کو، کسی آیت کو ریپیٹ کیا ایک جگہ پہ، تکرار آیا ہے، تو اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ لہذا اب پہلے والی آیات میں گزر چکا ہے ان کی ایک گسالے کی پرستش کا تذکرہ، یہ گزر چکا ہے ان کے تورات میں تحریف کا، ان کا حضرت موسیٰ کو جھٹلانے کا، لیکن ابھی کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان لانے والے ہیں، لہٰذا ان کو جواب دیا گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور بالتحقیق حضرت موسیٰ آئے تمہارے پاس، بالبینات، واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ، اتنے معجزات لے کے آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے گوسالے کو پکڑ لیا ان کے بعد، یعنی اس کو الہ اختیار کر لیا، تم نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ جب وہ گئے 30 دن، پھر 10 دنوں کا اضافہ ہوا، جب وہ 40 دن میقات پہ گئے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے گوسالے کی پرستش شروع کر دی۔ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ چند دنوں کے لیے گئے تھے میقات پر پروردگار سے ملاقات کے لیے، انہی دنوں میں تم نے گوسالے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ کیا یہ ایمان ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے، کیا یہ تم مومن ہو؟ کیا یہ تمہارا ایمان ہے؟ کیا تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ گوسالے کی پرستش کرو؟ یعنی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن در حقیقت تم مشرک ہو۔ البتہ اس قسم کی جو داستان بیان ہوتی ہے یہ ان کے اسلاف کے کام ہیں، بعض ان آیات میں ایسے کام ہیں جو ان افراد نے انجام دیے ہیں اہل کتاب میں سے جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم عصر ہیں، لیکن ان کے بعض کام وہ ایسے ہیں جو ان کے اسلاف نے، البتہ اگر ان کے اسلاف نے کچھ کام انجام دیے ہیں اور بعد والی نسلیں اگر اس پہ راضی ہیں تو وہ بھی اس کے گناہ میں شامل ہوتی ہیں، اگر یہ ان کے کاموں پہ فخر کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ تم، یعنی یہاں پہ قرآن کریم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اسلاف وہ مومن نہیں تھے، وہ ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا،
اور شرک انہوں نے کیا گسالے کی پرستی، یہ بھی شرک ہے، اور قرآن کریم نے یہ بھی کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک خدا کا کسی کو شریک قرار دینا یہ بھی ظلم ہے، لہٰذا تم مومن نہیں ہو بلکہ تم ظالم ہو۔ لہٰذا وہ کام جن کا بنی اسرائیل مرتکب ہوئے، جو انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، آسمانی کتابوں کو انہوں نے جھٹلایا، خدا ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے نبی کی اطاعت، اپنے نبی کی کتاب جو قرآن کریم ہے، اسی طرح پہلے والے انبیاء کی کتابوں پہ ایمان رکھنے اور ان کے پہلے والی کتابوں کے جو صحیح اور قرآن کے مطابق مطالب ہیں ان پہ بھی عمل کرنے کی اور قرآن کریم پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔